شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے؟ ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، مقررہ وقت تک پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے، اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے۔ وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، اور اپنے من پسند میووں کے درمیان۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اے کافرو، کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب آسمان چر جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اور تمہیں کیا پتہ
کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ایک بڑے زبردست دن میں جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہگار ہو۔ اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پیئیں گے۔ جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔